اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم سب سے پہلے اپنی گزشتہ بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ بحث سے مربوط ہو جائے اور اپنی گفتگو ہم آگے شروع کریں۔ ہم نے تقسیم کی تھی خبر غیر مخصوص صدور کی دو قسموں کی طرح، مسند اور مرسل۔ پھر ہم نے خبر مسند کو تقسیم کیا دو قسموں کی طرف، معتبر اور پھر ہم نے معتبر حدیث معتبر کو تقسیم کیا سند کے اعتبار سے چار قسموں کی طرف، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق اور حدیث ضعیف منجبر بعمل الفقہاء۔ یہ آخری بحث تھی جو ہم نے ختم کی تھی۔ تو صحیح وہ حدیث ہے جس کا سلسلے سند میں تمام افراد ایک تو ثقہ ہوں، یعنی مورد اطمینان ہو، علماء رجال کے اور شیعہ امامیہ اثنا عشر تمام کے تمام۔ یہ پورا سلسلہ جو ہے اس میں کوئی بھی ان کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ تو غیر شیعہ ہو، نہ ہی غیر مطمئن افراد ہو، غیر موثق افراد ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ان میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے دائرے میں آ جائے گی، اس قسم سے باہر چلی جائے گی۔ مثلا اگر اس کے اندر جو ہے اہل سنت راوی بھی ہوئے موجود تو پھر اسے حدیث صحیح نہیں بلکہ حدیث موثق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسے افراد ہوئے کہ جن کی توثیق نہیں کی گئی، جن کی تائید نہیں کی گئی ہے، ٹھیک، تو اگر ایسے افراد ہوئے جن کی توثیق یا تائید نہیں کی گئی ہے تو پھر اس حدیث کو کہیں گے حدیث حسن۔ اب تائید کی دو صورتیں ہیں، ان کے مدح کری گئی ہو، ٹھیک ہے، مدح کریے، علماء رجال نے کہا بھائی اچھے لوگ تھے مثلا، لیکن یہ بالکل کہیں سب کے سب کہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکے باز نہیں تھے، فریب کاری نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ مثلا پوری تائید اس طرح سے امام کے زمانے میں یہ امام کے بعد اس طرح سے حاصل نہیں، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن۔ ٹھیک ہے، اور ایسی حدیث جو علماء کے حساب سے سندی طور پہ ضعیف ہو، کوئی راوی مثلا ایسا ہے جس میں جھوٹا ہے مثلا اس سلسلے، لیکن علماء نے اس حدیث کے مضمون پر عمل کیا ہو، تو ایسی حدیث بھی اچھے خاصے علماء اس چیز کو حجت مانتے ہیں۔ تو پہلی حدیث یعنی حدیث حسن تو تمام علماء اس کو حجت مانتے ہیں، حدیث موثق کو اکثر علماء حجت مانتے ہیں، حدیث حسن کو بھی اکثر علماء حجت مانتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف کو اچھے خاصے علماء حجت مانتے ہیں۔ کس بیس پہ؟ کہ ضرور ہمارے علماء تک کوئی نہ کوئی ایسی حدیث پہنچی ہے اس مضمون کی جس کی سند بالکل معتبر تھی، ورنہ ہمارے علماء اتنے دقیق تھے کہ ایسی حدیث پر عمل نہیں کر سکتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ اسی حدیث کی دوسری سند علماء کے پاس موجود ہے، کیونکہ ایک حدیث صرف ایک ہی سند ایک ہی سلسلے اس کو ہی ملتی نہیں، امام سے صرف ایک ہی آدمی سنتا تھا کیا؟ کبھی کبھی ہزاروں لوگ بھی ہوتے تھے۔ حدیث قدیر سننے والے کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 یا 80,000 یا جتنے بھی، بہرحال کم سے کم 80,000 تو تھا ہی مجموع۔ ٹھیک ہے، ان 80 میں سے
چلو کہہ لو 50% جو ہے عورتیں تھیں مثلاً، یا ایسے افراد تو جو حدیث نقل نہیں کر سکتے تھے، تو 40,000 تو حافظ ہوئے تھے. اب 40,000 کتنوں کو بتائیں گے؟ کتنی سندیں ہو جائیں گی؟ بہت ساری سندیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، 40,000 سند کسی حدیث کی ہونا معنی رکھتا ہے. تو ایسے ہی جتنے بھی افراد نے امام سے نقل کیا وہ سب الگ الگ سند بیان کر رہے ہیں. اگر تو حدیث تو ایک ہی ہوئی نا. تو ہو سکتا ہے کہ جو سند ہم تک پہنچی ہو اس سے الگ کوئی دوسری سند ہمارے علماء تک پہنچی ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ خلاصہ تھا ہماری گزشتہ بحث کا. تو یعنی صحیح، موثق، حسن اور ضعیف منجبر بعمل الفقہاء. ٹھیک، ان میں سب سے زیادہ معتبر جو مانی جاتی ہیں یہ 3 شروع کی. سب سے زیادہ معتبر ترین صحیح، پھر اس کے بعد موثق، پھر اس کے بعد حسن، اور اس کے بعد توثیق میں سب سے آخری مرحلہ ہے ضعیف منجبر بفتوی الفقہاء یا بعمل الفقہاء. اب آئیے تطبیق کرتے ہیں تھوڑا سا دراست المتن. دراست المتن کھول لیجئے تاکہ جو ہے کتاب سے تطبیق کیا جائے. دراست تحقیق المتن. اچھا ہم آگے پہنچ گئے کیا؟ اچھا ابھی درمیان میں تقسیم مرسل رہ گئی. چلیے تقسیم مرسل انشاءاللہ تعالی کل کمپلیٹ کریں گے اس بحث کو، کیونکہ اگر اس طرح سے کتاب سے پڑھا دیا تو جو افراد بعد میں استفادہ کرنے والے ہیں یا آن لائن استفادہ کرنے والے ہیں انہیں متن نہیں ملے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بعد میں بھی اگر طلاب استفادہ کریں اس ویڈیو سے تو ان کے پاس متن موجود ہونا چاہیے گھر پہ یا کہیں پر. تو اسے فی الحال 2 صفحے جو ہیں انہیں کل تک کے لیے روکے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک ہی صفحہ ہے سمجھ لیجیے، باقی ادھر تو تقسیم بندی ہے. ہم تطبیق کرا دیں یا ترتیب سے تطبیق کرا دیتے ہیں، کل اس پہ انشاءاللہ ایک مرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم المرسل. وَيُقَسَّمُ الْمُرْسَلُ. مرسل حدیث کسے کہتے تھے؟ جس کے تمام یا بعض راوی موجود نہ ہو. یا تو سند ہی موجود نہیں ہے، اگر تمام راوی موجود نہیں ہے تو سند ہی موجود نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، یا سند تو موجود ہے لیکن اس سلسلے میں بعض نام غائب ہیں، تو ایسی سند کو کہیں گے سند مرسل. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وہ یقسم المرسل الی ما یلی. دیکھو مرسل بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. مثلا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لاؤبالی قسم کا آدمی، یہ ایک نارمل آدمی کسی بات کو بغیر سلسلے کے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نارمل آدمی بیان کرتا ہے کسی بات کو، اس میں ہمیں لگتا ہے بھائی اس نے سند بیان نہیں کری. اگر اس کی بات پہ مثلا ہم 90% بھروسہ کر سکتے تھے، اب کیونکہ اس نے سند بھی بیان نہیں کری تو 50% ہی ہے. جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہر بات کو سند کے ساتھ بیان کرتا ہے اور بہت ہی دقیق آدمی ہو تو الفاظ میں بھی دقت کرتا ہے. ہمارے علماء بعض ایسے ہی تھے کہ وہ الفاظ بولنے میں بھی دقت کرتے تھے. مثلا ہمارے زمانے میں حضرت آیت اللہ مصباح یزدی صاحب، جن کا بھی گزشتہ سال انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہترین فلسفی، بہترین عالم، یہ ان افراد میں سے تھے کہ جن کی زندگی میں ان کی درسی کتابیں مختلف زبانوں میں تدریس کری جانے لگی تھی. انگلش، اردو، آموزی فلسفہ، آموزش عقائد وغیرہ سب انہیں کی کتابیں. ہم نے ان کی کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کری ہے، جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ ان کی کتابوں سے استفادہ کیا. ایسے عالم دین تھے. تو یہ الفاظ میں بھی دقیق تھے، یعنی کتاب اگر ان کی پڑھتے ہیں
تو لفظ بھی اگر ہم نے بدل دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اتنے دقیق الفاظ میں۔ تو ہمارے علماء اس طریقے کے رہے ہیں کہ وہ الفاظ میں دقیق تھی۔ تو جو الفاظ میں دقیق ہے وہ سلسلے سند میں مثلا پورے ریکارڈ اس کا بالکل ایسا ہے کہ کہیں بھی بغیر سند کے بات نہیں کرتے، غیر معتبر بات نہیں، لیکن وہ ایک حدیث کو مثلا بیان کریں کہ یہ حدیث جو ہے ہشام ابن حکم نے بیان کری، اور سلسلہ جو ہے اپنے سے لے کے ہشام ابن حکم تک نہ پہنچائیں، ہشام شاگرد تھے امام علیہ السلام نے، وہاں تک سلسلہ نہیں پہنچے، تو اب ایسی حدیث جو ہے کیونکہ بیان کرنے والا جو ہے بالکل معتبر اور دقیق آدمی ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا، بلا وجہ حدیث بیان نہیں کر سکتے جس کی سند موجود ہو، تو ہمارے لیے تو وہ مرسل ہی ہے، لیکن اس حدیث کو کہیں گے مرسل ثقہ۔ ثقہ یعنی معتبر فرد کی مرسل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ادھر جو امام کے صحابیوں میں جو فلاں شخص تھا اس نے امام تک جو ہے وہ ایک حدیث امام سے نقل کی، اور وہ درمیان کا جو رابطہ تھا اس کو اور امام کے بیچ کا وہ بیان نہیں کیا، لیکن وہ شخص بہت ہی زیادہ معتبر آدمی تھا اور جھوٹ نہیں بول سکتا تھا بالکل، تو ایسی حدیث کو مرسل ثقہ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ مرسل ثقہ، تو مرسل کی دو قسمیں ہوں گی، مرسل ثقہ اور مرسل غیر ثقہ۔ مرسل ثقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ما ينسبه الى المعصوم راو، وہ ایسی حدیث ہے کہ جسے منسوب کرے معصوم کی طرف ایسا راوی کہ یطمئن علماء الرجال، جس کے بارے میں مطمئن ہو علماء رجال انہ لا یروی الا عن ثقہ، کہ وہ روایت نہیں کرتا مگر صرف بھروسے مند افراد سے۔ تو ایسے شخص کی روایت میں سے اگر کوئی نام غائب ہو رہا ہے یا سند موجود نہیں ہے تو بھی علماء اس حدیث کو حجت مانتے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اور ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ ہوا ما ینسبہ الی المعصوم، وہ حدیث ہے جسے منسوب کرے معصوم کی طرف راوین، ایسا راوی کہ یطمئن علماء الرجال، تو علماء رجال مطمئن ہو الی انہ لا یروی الا عن ثقہ، اس بات کے اوپر مطمئن ہو کہ وہ روایت نہیں کرتا ہے راوی مگر صرف ثقہ سے، یعنی جن کے اوپر بھروسہ علماء رجال کو یا معصوم نے جن کے اوپر بھروسہ جتایا، ٹھیک ہے؟ معتبر افراد۔ وہ حجت فی رائے کثیر من علماء اصول الفقہ، یہ حجت ہے اچھے خاص علماء اصول فقہ کی نظر میں، اکثر نہیں کہا ہے بلکہ کثیر کہا ہے، یعنی اچھے خاصے علماء ایسی حدیث کو حجت مانتے ہیں، قابل عمل مانتے ہیں۔ دوسری ہے مرسل و غیر ثقہ، دوسری قسم مرسل کی ہو گئی غیر ثقہ، وہ ما ینسبہ الی المعصوم، وہ ہے کہ جسے منسوب کرے معصوم کی طرف راوین، ایسا راوی کہ مجہول الحال فی کیفیت روایت، جو اپنی روایت کی کیفیت میں نامعلوم ہے، مجہول الحال ہے یعنی مشخص نہیں ہے کہ وہ ثقہ سے روایت کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں ہے، کبھی وہ ثقہ سے کر دیتا کبھی غیر ثقہ سے کر دیتا، یہ ہم جانتے ہی نہیں کہ بھیا وہ ثقہ سے ہی روایت کرتا تھا، اس کا ہمیں علم، ایسا کہیں گے مجہول الحال، جس کا حال معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فی کیفیت روایت ہی، اس کی روایت کی کیفیت کے بارے میں اس کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسی روایت وہ لیس بحجت، ایسی روایت ہمارے علماء کی نظر میں حجت نہیں ہے، وہ لیس بحجت فی رائے علماء اصول الفقہ، علماء اصول فقہ کی نظر میں ایسی مرسل کہ جس کا بیان کرنے والا غیر ثقہ ہو حجت نہیں ہے، ہاں بس ایک صورت ہے، الا اذا عمل بمضمون ہی الفقہاء، اگر اس کے مضمون پر فقہاء نے عمل کیا ہو،
फयुअद्द हुज्जतन फी राय बाज़ उलमाए उसूल फिक़्ह। तो ऐसी सूरत में बाज़ उलमाए उसूल फिक़्ह ने उसे हुज्जत माना है, उसी एतबार से जैसे ज़ईफ़ मुंजबर बेअमल फुक़हा था, उसी तरह से इसे भी माना है, इस भरोसे के साथ कि शायद उन तक कोई सनद दूसरी पहुंची थी जो हम तक नहीं पहुंची। फयुअद्द हुज्जतन, उसे हुज्जत शुमार किया है फी राय बाज़ उलमाए उसूल फिक़्ह की नज़र में वो हुज्जत शुमार हो, कमा तक़द्दमा फिल मुस्नद ज़ईफ़ मुंजबर बेअमल फुक़हा, जैसा गुजर चुका है ऐसी मुस्नद में कि जो ज़ईफ़ थी लेकिन उसके ज़ाफ़ का जुबरान हो गया था अमल फुक़हा से, ठीक है। लेकिन ये मुस्नद नहीं है, इसका भी वैसे ही हुक्म है, इस भरोसे के साथ कि हो सकता है कि वो दूसरी सनद उन तक पहुंची हो और हम तक ना। वह हुनाका तक़सीमातुन उखर, यहाँ पर कुछ और तक़सीमात भी हैं, ताऊद फी जोहर तक़सीमातिल मज़कूरा, बहुत सारी हदीस की तकसीम है, तकरीबन 50-60 के आसपास हुई, मुस्तफ़ीज़ और कौन कौन सी हैं, कितनी सारी किस्में हैं, लेकिन उन चारों का खुलासा ही नहीं चार में होता, उन सारियों का खुलासा, उन सारी हदीसों का खुलासा, ये निचोड़ वो इन चार में, तो लिहाजा इन चार पे अभी इत्तफा किया है साहिब। ठीक, वहुना का तकसीमातुन उखर, दूसरी और तकसीमात भी हैं, ताऊद फी जोहरिहा, कि जो अपनी हकीकत में पलटती हैं इला तकसीमातिल मज़कूरा, इन्हीं चार तकसीमात की तरफ, ये 6 तकसीमात जो यहाँ पे इस टाइम जिक्र, वहादिल अक़साम फी वाक़िअहा, और ये तकसीमात हकीकत में तराइक़ु वज़अहल उलमा लिलवुसूक़ बिसुदूरिल ख़बर अनिल मासूम, यानी ये रास्ते हैं, तरीके हैं कि जिन्हें वज़ा किया है उलमा ने, किस चीज के लिए वज़ा किया है, ताकि हमें वसूक और इत्मीनान हो जाए इमाम से हदीस के सादिर होने का, इसीलिए कि पता चला कि इन ग्रुपों में से कहाँ पे यह हदीस करार पाएगी, यह हदीस हदीस सही के झैल में आएगी, या मौसक़ के झैल में आएगी, या हसन के, या ज़ईफ़ की, या मुरसल है। मसला मुरसल में भी मुरसल सिक़ा या गैर सिक़ा, जब इतना मुअय्यन हो गया तो खुद ब खुद उसकी हुज्जत के बारे में अंदाजा लगा लेगा। वहादिल अक़साम फी वाक़िअहा, और ये अक़साम हकीकत में तराइक़, ये रास्ते हैं, तराइक़ है यानी रास्ता, तरीक़े की जमा है तराइक़, तराइक़ वज़अहल उलमा, जिन्हें वज़ा किया है उलमा ने, बनाया है, लिल वसूक़, इत्मीनान हासिल करने के लिए, बिसुदूरिल ख़बर अनिल मासूम, के खबर मासूम से सादिर हुई है या नहीं, वो आदम सुदूर है या नहीं सादिर, ठीक है। ये एक रास्ता। वल कायदतुल आम्मा, कायदा आम्मा क्या है, एक आम कायदा क्या है सनद की बररसी के बारे में, सनद की जांच पड़ताल के बारे में, तेरे वल कायदतुल आम्मतु फी दिरासति सनद, तेरे आम कायदा सनद की जांच पड़ताल के लिए है इत्तिबाउत तुरुक़िल्लती, इत्तबा करना है उन रास्तों की कि तंतही इलल वसूक़ बिसुदूरिल ख़बर अनिल मासूम और आदम सुदूर, उन रास्तों की जांच पड़ताल करना है कि जो हमें पहुंचाते हैं इस नतीजे तक कि ये हदीस इमाम से सादिर हुई है या नहीं, बस इस चीज, जो जो कायदा है वो यही है। अब इस कायदे के ज़ैल में तमाम कायदे आ जाए, मकसद क्या है कि यह हदीस सादिर इमाम से हुई है या नहीं हुई, ये पता चल जाए, हमें यकीन हो जाए कि हाँ भाई यह हदीस सादिर नहीं हुई है। जब यकीन हो गया नहीं सादिर हुई है तो हम उस पर अमल नहीं करने, तो बहस नहीं करते। और अगर जो है ये यकीन हो जाए कि हाँ ये इमाम से सादिर हुई है तो हम उस पर अमल करेंगे, उसके मतन की तहकीक करके उसको अमल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये खुलासा आ गया,
خلاصہ حدیث کی دو قسمیں ہو گئیں، مخصوص صدور اور غیر مخصوص۔ مخصوص صدور کی دو قسمیں ہو گئیں، متواتر اور مقترن بما یفید القطع۔ غیر مخصوص صدور کی دو قسمیں ہو گئی، مسند اور پھر مسند کی دو قسمیں ہو گئی، معتبر اور غیر معتبر۔ پھر مرسل کی دو قسمیں ہو گئی، مرسل ثقہ اور مرسل غیر ثقہ۔ معتبر کی چار قسمیں ہو گئی، صحیح، موثق، حسن، ضعیف، منجبر بعمل الفقہاء۔ دراست المتن، کہہ رہے ہیں دراست المتن تتنوع فی علوم التشریع الاسلامی لا نوعین، کہہ رہے ہیں متن کی جانچ پڑتال تقسیم ہوتی ہے فی علوم التشریع الاسلامی، شریعت اسلامیہ کے علوم میں، الی نوعین، دو قسموں، ہما وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ تحقیق المتن و دلالت المتن۔ سب سے پہلا تو ہمیں متن کی تحقیق کرنی ہے کہ واقع متن یہی ہے کہ جو امام سے معصوم سے صادر ہوا ہے، پہلا متن معین کرنا، ہاں بھائی یہ متن۔ اب جب یہ معین ہو جائے گا کہ ہاں حدیث کے یہی لفظ ہیں، یہی کلمات ہیں، اب ان کے معنی کی بات ہوگی، ان کی دلالت کس چیز پہ، دلالت یعنی معنی، ان کی دلالت کس چیز پہ، اس کے بارے میں بحث۔ دراست و تحقیق المتن و تدور حول التأکد من سلامت المضمون، یہ گھومتی رہے گی جانچ پڑتال اس چیز کی طرف کہ جو مضمون ہم تک پہنچا ہے وہ صحیح و سالم ہے، جو امام کی طرف سے صادر ہوا مسئلہ۔ الذی تحتویہ الفاظ النص، اس مضمون، وہ مضمون کہ جو اپنے جو ہے کس چیز کے ضمن میں، الفاظ نص کے ضمن میں ہے وہ مضمون، تو وہ مضمون صحیح و سالم ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کی تحریف یا کچھ گڑبڑی کے چانس نہ ہو، زیادہ و نقیصی کے چانس۔ کس بات سے ہمیں یقین کرنا ہے کہ سلامت مضمون؟ من ان یکون قد وقع فی الخطا، ہمیں اس بات کو دیکھنا کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، والتحریف، کہیں پہ تبدیلی ہو گئی ہو اس کے اندر، پھر زیادت و نقصان، کوئی چیز بڑھا دی ہو یا کوئی چیز کم کر دی ہو، والتغییر والتبدیل، کوئی چیز بدل دی ہو، اس کی جگہ دوسری چیز لے آئے ہوں، وما شاکلہ، اور اس طرح کے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں جو متن میں تبدیلی کا سبب بن کے مضمون کے معنی کی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، تو ہمیں پہلے متن کی تحقیق کریں، پہلے مرحلے۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ دراست و دلالت المتن، دلالت متن، تدور حول معرفت معنی الناس، یہ چلے گا معنی نص کے چاروں طرف ہماری جانچ جو چلے گی کہ نص کے معنی کیا ہے۔ اب بتائیے آپ ذرا، تو کسی چیز اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بتائیے تاکہ اس بحث کو ہم ختم کر سکیں، کیونکہ یہ اگلی جو عبارت ہے وہ انشاءاللہ ابھی کل والی کمپلیٹ کر کے جو تھوڑی سی رہ گئی ہے ہمارے اس میں، اسے کمپلیٹ کر کے اسے آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ بتائیے کوئی اگر سوال ہو کسی طرح کا حدیث وغیرہ سے ریلیٹڈ، جو اب تک پڑھی ہے اس سے ریلیٹڈ، نہیں ہے کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔